سر ذکر تو بہت ہوا، 2 سالہ محنت کا جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ زبان زدے عام. اب بتائیے گا کہ موجودہ حالات کے جو حالات بن رہے ہیں اس میں اس زیادتی کا ازالہ ممکن ہے جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آئین پاکستان کی روح کو دیکھیں تو بالکل اس کا ازالہ ممکن ہے. کوئی بھی جو زیادتی اگر جس قانون کی نظر میں اگر کسی جگہ بھی زیادتی ہوئی ہے اور یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ہمارا آئین کے اندر اتنی وسعت ہے کہ عدالتیں اس کو ڈکلیئر کریں کہ ہاں جی یہ زیادتی ہوئی تھی اور اس کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں جی، ایک عرصہ ہو گیا، وہ آپ کی اپیل تھی وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے جی، اس کو جوڈیشری نے سننا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو ان حالات کے اندر کیا میاں نواز شریف کو اور آپ کو خصوصاً انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے؟ موجودہ سیٹ اپ جو جوڈیشری کے اس کو اگر سامنے اب اس کو آپ اتفاق سمجھیں کہ میں اور میاں صاحب ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے حالات کے اس میں. دیکھیں فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت کمپوزیشن ہے ہماری سپریم کورٹ کی اس میں اس طرح کا کوئی ریلیف جو ہے وہ مل سکے. البتہ میں یہ ضرور توقع رکھتا ہوں اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد جو سینیریو چینج ہوگا اور انشاءاللہ میاں صاحب کو بھی ریلیف ملے گا اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ میں بھی اس آزمائش سے نکل آؤں. صدیقی صاحب، ہمیشہ لوگ بات کرتے ہیں ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہ شاید وہ فرد واحد تھے جنہوں نے افراد کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ثاقب نثار ہی تھے جو ان تمام زیادتیوں میں جو ان کو کہنے جی سر فہرست وہی تھے اور سارا کردار انہیں کا تھا، یا کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے؟ آپ یہ میں یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب تو لیڈ کر رہے تھے لیکن اس کے پیچھے جو برین تھا، ایول مائنڈ جو تھا وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا تھا. اور ظاہر ہے جو کچھ بھی انہوں نے پلان کیا، جس طرح سے بھی وہ آگے بڑھے اور جو زیادتیاں ہوئیں وہ ان کی اس میں وہ ایکولی ریسپانسبل ہیں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب. سر اب دیکھیں آج کل یہ جو 9 مئی ثانیہ کہا جا رہا ہے اس پر وہ ہے بھی جس طریقے سے ہماری پاک آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. خیر دشمن ہی خوش ہوئے اس سے، جو ہمارے ازلی دشمن ہیں انہوں نے خوشیاں منائی. اب جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو سزائیں ملنے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، آرمی کورٹس کے اندر ان پہ مقدمات چلائے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو سیاسی طور پہ بھی خواتین کے ساتھ ظلم و جبر ہوا. جس طرح آپ کو آ کے کہا گیا کہ ہم نے ہر لحاظ سے میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزائیں دینی ہیں، ان کو الیکشن سے باہر نکالنا ہے، ان زیادتیوں کو اور آج کے معاملات کو سامنے رکھا جائے، کیا وہ برابری کی سطح پہ نظر آتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ اس وقت جو جبر اور ظلم ہوا تھا آج اسی طرح ہو رہا ہے؟ نہ وہ پہلے ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہے. کچھ فلاسفر یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میں اور اس وقت میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی چیز تھی تو وہ وائٹ کالر کرائم تھا، اور اس وقت جو جرائم ہوئے ہیں وہ فوجداری نوعیت کے ہوئے ہیں اور وہ ریاست کے اوپر حملے کے مترادف ہیں. اس لیے زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس مرحلے پر میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہماری جو عدلیہ ہے اس کو اس چیز کا کوئی رنج یا ملال نہیں ہے، اور شاید یہاں تک بھی فیلنگ جاتی ہیں کہ شاید وہ جو کچھ ہوا ہے اس کو وہ فوج کے کھاتے میں ڈال کے شاید کسی حد تک وہ اس بات سے خوش بھی ہیں. شوکت جی، صدیقی صاحب آخری میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اور میاں نواز شریف ہی رہ گئے جن کو انصاف نہیں ملا، اور آپ نے ایک مخصوص وقت بتایا کہ اس وقت تک تو نظر نہیں آتا، شاید اس کے بعد بھی انصاف کے تقاضے پورے کر دیے جائیں. تو قانونی طور پر کس طریقے سے میاں نواز شریف کو کیا پٹیشن ایک داخل کرنی پڑے گی دوبارہ سے، یا جو پرانی اپیلیں پینڈنگ ہیں انہی پہ یہی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نئی پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے ایک جو انہیرنٹ پاورز ہیں سپریم کورٹ کی، جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ جہاں پہ بنیادی حقوق کی بات آ جائے اور جہاں پہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو وہاں پہ نئی پٹیشن بھی انٹرٹین ہو سکتی ہے. اور حتیٰ کہ اگر کسی اور کیس کی سماعت کے دوران بھی اس ججمنٹ کا ریفرنس آتا ہے جس ججمنٹ کے ذریعے یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، تو وہ اگر بینچ جو ہے
پہلی ججمنٹ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ ہے، یا اگر برابر ہے تو وہ بینچ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہم ایک لارجر بینچ بناتے ہیں جو اس ججمنٹ کو ری وزٹ کرے گا، تو اس طرح بھی یہ کام ہو سکتا ہے. سر بطور وکیل، بطور جسٹس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما ایک زیادتی تھی، قانونی طور پر زیادتی کی گئی تھی اور انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں؟ 100% زیادتی اور ظلم. کیا آپ جوڈیشری کو چاہیے نہیں کہ اس کا ازالہ کر دے؟ بالکل چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، ورنہ یہ بھی ججمنٹ اسی طرح ہماری جوڈیشری کے ماتھے پر ایک داغ، بلکہ بدبودار داغ کی طرح رہے گی، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کی. بہت شکریہ سر. تھینک یو.